نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ مکمل ہلاک و برباد ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب القریہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن شریف کی سورہ یاسین میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کو تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے، تم کچھ اور نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہی ہو، اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر دے کر بھیجے گئے ہیں، اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ تم اے میری قوم، تم پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیوں میں اس کو چھوڑ کر اوروں کی معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکتی، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکے۔ تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگاہ بجھ کر رہ گئے۔ بہت سے منتقمین اور متاخرین علماء تفسیر کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ ابن اسحاق نے اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ، کعب، ابحار اور وہب بن منبع سے نقل کیا ہے۔ اس بستی میں انتگس نامی ایک بادشاہ تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف 3 رسول صادق، مصدوق اور شلوم بھیجے۔ اس بادشاہ نے انہیں جھٹلایا۔ قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور ابن جریر رضی اللہ عنہ اپنی سند کے ساتھ شعیب حبائی سے نقل کیا ہے کہ پہلے 2 رسولوں کا نام شمون اور یوحنا تھا، اور تیسرے کا نام بولس تھا، اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ لیکن یہ قوم نہایت ضعیف ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف 3 حواری بھیجے تو وہی آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور یہ بستی ان 4 بستیوں میں سے تھی جن میں عیسائیوں کے بدطریق رہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی قوم کے لیے مثال بیان کر۔ اصحاب القریہ سے مراد شہر والے ہیں۔ جب ان کے پاس رسول آئے تو ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر ان کی تائید تیسرے رسول کے ساتھ کی، یعنی تیسرے رسول کو بھیجنے سے ان پہلے 2 رسولوں کی تائید و نصرت مقصود تھی۔ اور قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، جیسے کہ پہلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں کا جواب دیا تھا کہ وہ اس بات کو بعید سمجھتے تھے کہ اللہ کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دے۔ رسولوں نے ان کی پہلے جواب دیا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے قاصد ہیں۔ اگر ہم اپنے رب پر جھوٹ کہیں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا اور ہم سے سخت انتقام لے گا۔
اور ہمارے ذمہ کھل کر بات پہنچا دینا ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو پیغامات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ بغیر کمی بیشی کے لیے تمہارے تک پہنچا دے۔ باقی ہدایت دینا نہ دینا، گمراہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے لیے فعال بدخیال کرتے ہیں کہ تمہارا پیغام بہت منحوس ہے، اگر تم باز نہ آؤ گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے۔ إله إلا الله حسبي ربي جل الله